ہلو 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 تسلیمات. ہلو 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 ہلو. میری آواز، وعلیکم السلام، میری آواز صاف آ رہی ہے؟ تسلیمات، میری آواز صاف آ رہی ہے؟ اچھا، میری آواز صاف آ رہی ہے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ جلدی جلدی جتنے کانٹیکٹس ہیں ان کو مطلع کر دیجئے. آج کی فکری نشست خصوصاً نوجوان بالکل اسٹوڈنٹس جو ہیں اسکولوں کے، کالجوں کے، ان کے سمجھنے کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. لہذا میری درخواست ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ جو بزرگ حضرات یا بال بچوں والے افراد سن رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں بھی کہیں کہ وہ آج کی فکری نشست کو غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اب رہا اسٹوڈنٹس کا، تو اسٹوڈنٹس کے لیے ہدایت حسب سابق یہی ہے کہ کاغذ قلم فوراً لیں اور پوائنٹ با پوائنٹ لکھتے رہیں، اور کوئی سوال آئے تو ریکویسٹ بھیجیے. جب سوال جواب کا سیشن ہو تو آپ سوال جواب کے سیشن میں آ کر سوالات کر سکتے ہیں، تاکہ کوئی چیز اگر مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ اسے بآسانی سمجھ سکیں. نوجوان نسل کے ساتھیوں، خاص طور پر آپ نوجوان نسل کو پلیز فون ضرور کر دیجئے کہ آج کی فکری نشست کو غور سے سنیں اور ان کے علم میں بہت اہم باتیں آئیں گی جس کا انہوں نے سنا ضرور ہوگا، مگر جس زاویے سے میں بیان کروں گا شاید اس زاویے سے انہوں نے سوچا نہ ہو پہلے. تو آپ سے میری درخواست ہے مؤدبانہ کہ پلیز جلد سے جلد آپ جتنے کانٹیکٹس ہیں ان کو، دوست احباب کو، اے پی ایم ایس او کے ساتھی خاص طور پر، اے پی ایم ایس او کے ساتھی خاص طور پر وہ جلد سے جلد تمام اے پی ایم ایس او کے ساتھیوں کو اطلاع کر دیں کہ اے پی ایم ایس او کے ساتھی خاص طور پر آج کی اس نشست کو اٹینڈ کرنے کی پوری کوشش کریں اور باتوں کو غور سے سنیں. شاباش. اس کے ساتھ حسب روایت، حسب سابق آپ سے درخواست ہے کہ آپ
میری اس ٹک ٹاک لائف کو لائک کیجئے، اس کو فالو کیجئے، اس کے ممبر بنیے، ٹیم ممبر بنیے، اس کو سبسکرائب کیجئے، سبسکرائب کروائیے، پلیز یہ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ فالو کیجئے، فالوور بنیے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اطلاع دیجئے سب کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آج کی اس اہم نشست میں شریک ہو سکیں۔ بہت اہم نشست ہے آج کی۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ دیگر ساتھیوں تک فون کر کے انہیں اطلاع دے دیں، پلیز، تھینک یو ویری مچ۔ اب میں باقاعدہ فکری نشست کا آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم سامعین اکرام، معزز خواتین و حضرات، اسٹوڈنٹس، گرلز، بوائز، جس شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد اس وقت میری اس لائیو براڈ کو سن رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم، آداب عرض۔ معزز خواتین و حضرات، آج 17 اکتوبر 2025 کی تاریخ ہے۔ 17 اکتوبر 2025 جمعے کا دن ہے، فرائیڈے۔ پاکستان میں 18 اکتوبر شروع ہو چکی ہے اور وہاں ہفتے کے دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج فرائیڈے، آج، اور وہاں پاکستان میں سیٹرڈے شروع ہو چکا ہے، اور آج فکری نشست کا نمبر جو ہے وہ ہے 332۔ 332ویں فکری نشست، تھاٹ پرووکنگ، مائنڈ باگلنگ، مائنڈ بلوئنگ اسٹڈی سرکل نمبر 332۔
معزز خواتین و حضرات، آپ نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اور آپ کو گھریلو چیزوں کے علاوہ، گھریلو مسئلے مسائل کے علاوہ آپ کو گھر سے باہر کے حالات کا بھی اندازہ ہونے لگا ہے، اس وقت سے آپ محلے میں، پڑوس میں، اسکول میں، کالجوں میں عموماً یہ بحث مباحثہ سنتے رہتے ہوں گے کہ پالیٹکس، سیاست، موومنٹ، تحریک، اس میں کیا فرق ہے؟ پالیٹکس، سیاسیات، پالیٹکس ایسی سیاست جس میں مختلف سیاسی جماعتیں ملک کے نظم و نسق اور ملک میں موجود سوشل فیبرک، کلچرل، معاشرتی اقدار کے لیے، عوام کی فلاح بہبود کے لیے کیا کیا منشور پیش کرتی ہیں۔ لیکن یہاں بھی پالیٹکس، پولیٹیکل پارٹیاں پالیٹکس عوام کے ساتھ کھیلتی ہیں، عوام کے ساتھ سیاست کرتی ہیں، اور جتنی بھی آپ سیاسی جماعتیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں یا سنتے چلے آ رہے ہیں، ہر سیاسی جماعت کا مقصد کسی نہ کسی طرح ملک کے نظم و نسق کا نظام اپنے ہاتھ میں، اپنی جماعت کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں یا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں منشور فلاح بہبود کا ضرور دیتی ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ عموماً
99.9 سیاسی جماعتیں اپنے منشور کا ایک نقطہ بھی جو بیان کرتی ہیں اپنے منشور میں، وہ پورا عوام کی فلاح بہبود کے لیے نہیں کرتی، کیونکہ ان کا بنیادی مقصد ملک کے نظم و نسق کو حاصل کر کے اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ کر وہاں جو اقتدار کے مختلف ایوان ہوتے ہیں، وہاں پہنچ کر وہ اپنی پارٹی یا اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، اور جو منشور عوام کی فلاح بہبود کا دیتے ہیں وہ کبھی پورا نہیں کرتے۔ اب سیاسی جماعت اور تحریک میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اب تحریک یعنی موومنٹ ہر زندہ شے جس میں انسان سر فہرست ہے کے لیے عموماً، لیکن اب تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ جانوروں کے، گھوڑے گدھوں کے، کتوں کے، بلیوں کے، پرندوں کے، اب تو ان کے حقوق کی بھی سینکڑوں موومنٹ بن چکی ہیں۔ تو موومنٹ، تحریک ہر جو زندہ شے ہوتی ہے جس میں انسان شامل ہیں، ان کے سیاسی، معاشی، اقتصادی، معاشرتی حقوق کے حصول کے لیے ایسی حکمت عملی اختیار کرتی ہے جو معاشرتی، اقتصادی ناہمواریاں جو ہوتی ہیں، ناہمواریوں کے خاتمے کے لیے، ہر قسم کی تفریق کے خاتمے کے لیے، امیر غریب، کالا گورا وغیرہ وغیرہ، ہر قسم کی تفریق، مذہبی تفریق لے لیجیے آپ، ہر قسم کی تفریق کے خاتمے، ہر شے کے جائز بنیادی، جو اس کے بنیادی جائز حقوق ہوتے ہیں،
جس کے ذریعے اگر وہ انہیں دلوا دیے جائیں تو ان کے لیے بہتر ہوتے ہیں، وہ عوام کے مفاد کے لیے ہوتے ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے کوئی بھی موومنٹ، تحریک انسان کے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے کوئی لاہ عمل، کوئی فلسفی، کوئی نظریہ پیش کرتی ہے کہ بھائی آپ اس تحریک کو اگر کامیاب کریں گے، اس فلسفے کو، اس نظریے کو، اس فلسفی کو آپ کامیاب کریں گے تو آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ آپ کو ملیں گے، آپ کے ساتھ تمام قسم کے تعصبات کا خاتمہ ہوگا، آپ کے ساتھ تمام قسم کے تفرقات کا خاتمہ ہوگا، آپ کے ساتھ تمام قسم کے تعصبات کا خاتمہ ہوگا، اور تحریک کا مقصد نظریے، فلسفے کی کامیابی بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ نظریے کی کامیابی، فلسفی کی کامیابی، آئیڈیالوجی کی کامیابی کے حصول منزل ہوا کرتی ہے۔ اقتدار سیاسی جماعتوں کا مقصد ہوتا ہے، اقتدار کا حصول۔ یہاں نظریے کی تکمیل، منزل اور مقصد جو ہے وہ نظریے کی تکمیل، نظریے کے حصول کی، نظریے کی کامیابی کی تکمیل۔ آپ اسے اور سادہ طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے، سیاست اور سیاسی جماعتیں جو ہیں، یہ میں نے پہلے بتایا کہ صرف اور صرف اقتدار کے حصول، اپنی جماعت اور اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے یہ کسی سیاسی جماعت سے منسلک ہوتے ہیں کہ یہ اقتدار میں آئے گی تو ہمیں وزارت ملے گی، ہم ایم پی اے بنیں گے، ایم این اے بنیں گے، سینیٹر بنیں گے، ہم کو یہ مراحت ملیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ملک میں جو ضبو حالی ہے، ملک میں جو تضادات ہیں، ملک میں جو تفریقات ہیں، ملک میں جو تعصبات ہیں، ملک میں اونچ نیچ کی جو تفریق ہے، ملک میں معاشی ناہمواریاں ہیں، اس کے حل کے لیے
سیاسی جماعت کام نہیں کرتی، بلکہ جو زبوں حالی ہے، جو سسٹم کی خرابی ہے، جو معاشی اقتصادی ناہمواری ہے، جو تعصبات ہیں، جو تفریقات ہیں، وہ ویسی ہی رہیں، اور اقتدار میں آنے والے جو ہے وہ فائدہ اور ان کی جماعت کو فائدہ ہوتا رہے۔ اور آسان لفظوں میں سنی ہے، یعنی سیاسی جماعت عموماً 99.9% اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی جمود کو برقرار رکھنا چاہتی ہے، یعنی جو خرابیاں ہیں، جو ناہمواریاں ہیں، وہ ویسی ہی چلتی رہیں، اقتدار بدلتا رہے، اقتدار میں آنے والے عیش و عشرت کے مزے، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہیں، ان کے خاندان اچھی عیش عشرت والی زندگی گزارے، باقی عوام جن مشکلات، مسائل، پریشانیوں، بیماریوں، تنگ دستیوں کا شکار ہے، معاشرے میں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، چوری چکاری ہے، جو سسٹم ہے معاشرے میں، کسی قسم کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو زوردار ہے وہ حق حاصل کر لے، چھین لے، جو کمزور ہے اس سے، یعنی ایک طاقتور، ایک کمزور انسان، یہ دونوں کسی دکان پر گئے، وہاں سے سامان دونوں نے نہیں خریدا، بلکہ غریب آدمی نے پورے مہینے کا راشن خریدا، اور طاقتور انسان کھڑا سگریٹیں پھونکتا رہا، اور جیسے ہی وہ سامان کے پیسے دے کے نکلا، طاقتور انسان نے اس سے چھین لیا۔ اب وہ چلا رہا ہے، غریب دہائیاں دے رہا ہے، مگر نہ کوئی سامان چھیننے والے کو پکڑنے والا ہے، اور نہ ہی کوئی اس غریب کی داد و فریاد سننے والا ہے۔ یعنی جو چل رہا ہے اسے ویسے ہی چلنے دو۔ یعنی کیا کہا میں نے؟ ہیلو، آپ نے کہا جیسا ہے اس کو چلنے دو۔ بھائی شاید کچھ پرابلم ہو رہی ہے، تو آپ کی آواز آنے میں اس میں اچھا دوسرے پہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، آپ جیسا چاہیں۔ جی ٹھیک ہے، میں اپنی براڈ پہ کرتا ہوں۔ بھائی آپ جتنے لوگ موجود ہیں وہ میری براڈ پر آ جائیے گا پلیز۔
ہیلو 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 ہیلو. جی تو میں نے کیا دو باتیں بتائیں کہ سیاسی جماعتیں اسٹیٹس کو یعنی جمود کو برقرار رکھنے کے لیے ہوتی ہیں اور موومنٹ تحریک اسٹیٹس کو توڑنے کا نام ہوتی ہے. اسٹیٹس کو کے خلاف کام کرتی ہے. اور یاد رکھیے اسٹیٹس کو کے خلاف کام کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. اسٹیٹس کو کے خلاف کام کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا. تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ پاکستان میں آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے پاکستان میں کون سی سیاسی جماعت ایسی ہے جس کا لیڈر اقتدار میں آنے سے پہلے جس مالی حیثیت رکھنے والا تھا رکھتا تھا اقتدار میں آنے کے بعد بھی اس کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی یا ویسے ہی رہی؟ کوئی ایک لیڈر کا نام بتائیے. آپ کوئی ایک لیڈر کا نام بتائیے. اچھا تو کوئی ایک ایسے لیڈر کا نام پاکستان میں بتائیے کہ جو جماعت کا سربراہ ہو اور وہ اقتدار میں نہ آیا ہو. اب آپ کو آسان فارمولہ بتاتا ہوں. 2025 لکھیے. آپ کے پاس کیلکولیٹر ہے تو کیلکولیٹر میں آپ یا کاغذ پینسل پر 2025 لکھیے مائنس کیجئے 1947. آپ دیکھیے کیا جواب آ رہا ہے. 2025 مائنس 1947 1947 کیا جواب آیا؟ $78. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 78 سال ہو چکے ہیں. آپ مجھے کسی ایسی پولیٹیکل پارٹی یا مذہبی پارٹی کا نام بتائیے جس کے سربراہ نے الیکشن میں حصہ نہ لیا ہو. نام بتائیے. نام بتائیے. اگر آپ لوگ جواب نہیں دیں گے اور آپ لوگ میری بات غور سے نہیں سنیں گے تو میں براڈ بند کر دوں گا. میں پوچھ رہا ہوں پاکستان میں کسی سیاسی مذہبی جماعت کے سربراہ کا نام بتائیے
بانی کا نام بتائیے جو اقتدار میں نہ آیا ہو. کوئی ایک بھی نہیں. تو ملک کی سب سے بڑی نہیں، ملک کی تیسری بڑی جماعت ایم کیو ایم کے بانی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ معزز خواتین و حضرات، مجھے اس کا جواب دیجئے. صرف اتنی تعریف بتائیے کہ اسٹیٹس کو برقرار رکھنے والی تحریک ہوتی ہے یا سیاسی جماعتیں؟ تو الطاف حسین ملک کی تیسری بڑی جماعت ایم کیو ایم کا بانی قائد نہیں ہے، نہیں تھا، نہیں ہے. تو کیا الطاف حسین کبھی اقتدار میں آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہ الطاف حسین نے اسٹیٹس کو توڑنے کا نظریہ دیا کہ جاگیردارانہ، وڈیرانہ، سرمایہ دارانہ، سردارانہ نظام کا خاتمہ، 2% اشرافیہ کی حکمرانی، خاندانوں کا خاتمہ، اور پاکستان میں پاکستان کے عوام کی حکمرانی قائم کرنا. آج بار بار خلل ہوا ہے. تو تحریک میں اب آپ کیا سمجھے؟ سیاسی جماعت اور تحریک، سیاست اور تحریک میں فرق سمجھ میں آیا آپ کا؟ تحریک اسٹیٹس کو، جمود کو توڑنے کے لیے آتی ہے، اور جمود کو برقرار رکھنے کے لیے سیاست کی جاتی ہے، جس سے سیاسی مفادات، ذاتی مفادات، پارٹی کے مفادات حاصل کیے جاتے ہیں، جبکہ تحریک اجتماعی مفادات کے لیے، عوامی مفادات کے لیے، برابری کا نظام لانے کے لیے، سب کو انصاف، یکساں انصاف فراہم کرنے کے لیے وجود میں آتی ہے. لہذا الطاف حسین کا مشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا. تو الطاف حسین نے کہا کہ میں نہ میئر بنوں گا، نہ کونسلر بنوں گا، نہ ڈپٹی میئر بنوں گا، نہ ایم این اے بنوں گا، نہ ایم پی اے بنوں گا. الطاف حسین کے 15 17 22 20 ایم پی ایم این اے بنے، سینیٹرز بنے، 50 ایم پی اے بنے، وزیر بنے، وفاقی صوبائی گورنر بنا. کیا الطاف حسین
یا الطاف حسین کی کوئی بہن، الطاف حسین کا کوئی بھائی MNA MPA کا الیکشن لڑا، میئر ڈپٹی میئر بنا، کونسلر کا الیکشن لڑا نہیں. پھر بھی لوگ الطاف حسین کو ابھی تک نہیں سمجھے، پھر بھی لوگ الطاف حسین کو ابھی تک نہیں پہچانے. اور آج بھی جو الطاف حسین کے خلاف اسٹیٹس کو برقرار رکھنے والی طاقتوں نے پروپیگنڈا کیا، اسی پروپیگنڈے کا آج تک شکار ہیں. معزز خواتین و حضرات، میں آنے والے کل انشاءاللہ اس سلسلے کو دوبارہ یہیں سے شروع کروں گا اور پھر آپ کے سامنے بے پناہ مثالیں رکھوں گا. مثال کے طور پر اس میں ابھی مذہبی جماعتوں کا کردار نہیں آیا ہے. مذہبی جماعتیں یہ کہتی ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اسلام میں عورت اقتدار میں نہیں آ سکتی، سربراہ نہیں بن سکتی، اور یہی فتویٰ دینے والے مولوی آپ کو متنفر کر دیتے ہیں عورت جو حکمراں بنتی ہے اس سے. اور وہی عورت جب پلاٹ پرمٹ دینے کا اعلان کرتی ہے کہ میں علماء کو، مذہبی اسکالرز کو، مذہبی لوگوں کو پلاٹ پرمٹ دوں گی، تو یہی فتویٰ دینے والے سارے مولوی سب سے آگے ہوتے ہیں لائن میں. درست یا غلط؟ تو معزز خواتین و حضرات، میں اس سلسلے کو کل تسلسل کے ساتھ جاری رکھوں گا. میں آج اپنے پہلے حصے کا یہاں اختتام کرتا ہوں اور مصطفی زبادی سے درخواست کروں گا کہ وہ آج کی مختصر سی میری خطاب کا خلاصہ پیش کر دیں. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ بھائی. آداب بھائی. آپ کی آج کی جو فکر نشست ہے 332ویں فکر نشست، اس میں آپ نے آج ایک بہت خوبصورت اور ایک اہم موضوع پر گفتگو فرمائی ہے. آپ کا آج کا جو موضوع ہے وہ سیاسی جماعت اور تحریک کا فرق ہے. آپ نے بھائی فرمایا ہے کہ فرق بیان کرتے ہوئے کہ ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود کا منشور ضرور دیتی ہے، لیکن دیکھنے میں یہی آیا، مشاہدہ یہی ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اقتدار میں آنے کے بعد اپنے اس منشور پر، اپنے کسی نقطے پر عمل نہیں کرتی اقتدار میں آنے کے بعد. آپ نے فرمایا ہے کہ سیاسی جماعت اور تحریک میں فرق یہ ہے کہ سیاسی جماعت جو ہے وہ سیاسی مفادات اور اقتدار کے حصول کے لیے وجود میں آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعت ملک میں رائج جو نظام ہوتا ہے، جو اسٹیٹس کو ہوتا ہے، اس کو برقرار رکھنا چاہتی ہے. جبکہ تحریک یعنی موومنٹ وہ ملک میں کسی بھی جغرافیے میں وہاں موجود جو اسٹیٹس کو ہے وہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے جنم لیتی ہے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے، اسٹیٹس کو توڑنے کے لیے وہ وجود میں آتی ہے. سیاسی جماعت
کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جیسا چل رہا ہے نظام وہ ویسا ہی چلتا رہے، یعنی کہ ملک میں اسٹیٹس کو برقرار رہے، ملک میں جو تضادات اور تعصبات ہیں، جو اونچ نیچ کا فرق ہے، جو ناانصافیاں ہیں، معاشی ناہمواریاں ہیں، وہ سیاسی جماعت اس کو ختم کرنے کے لیے کام نہیں کرتی، بلکہ وہ ان کو برقرار رکھتی ہے، اسٹیٹس کو برقرار رکھتی ہے، تاکہ صرف ان کو اقتدار میں آنے والی سیاسی جماعت اور کی اقتدار میں آنے والے لوگوں کو فائدہ ہو، جبکہ عوام کی حالت نہ بدلے۔ وہ اسٹیٹس کو اور جمود کو برقرار رکھنا چاہتی ہے، جبکہ تحریک وہ اس جمود کو، اس اسٹیٹس کو توڑنے کے لیے وجود میں آتی ہے، جو معاشرے میں جو کسی بھی قسم کے جو تعصبات ہیں، جو تفریقات ہیں، جو معاشی ناہمواریاں ہیں، معاشی اقتصادی اور معاشرتی جو ناہمواریاں ہیں، جو تفریق ہے، جو ناانصافیاں ہیں، وہ ان کو ختم کرنے کے لیے، اس اسٹیٹس کو توڑنے کے لیے وجود میں آتی ہیں، جنم لیتی ہیں۔ آپ نے اس حوالے سے مثال بھی دی ہے کہ زمانہ قدیم میں بھی بادشاہتیں ہوتی تھیں، جس میں ایک خاندان جو ہے وہ اقتدار میں ہوتا تھا اور باقی اس کی رعایا ہوتی تھی، تمام لوگ وہ رعایا ہوتی تھی، اور وہ رعایا محرومی کا شکار ہوتی، تو ایک خاندان ہی جو ہے وہ حکومت کرتا تھا۔ آپ نے اس حوالے سے پاکستان کی بھی مثال دی کہ بدقسمتی سے پاکستان میں بھی آج بھی، جبکہ 78 برس ہو چکے ہیں ملک کو وجود میں آئے، پاکستان میں آج بھی وہ نظام رائج ہے، جاگیردارانہ، وڈیرانہ، سردارانہ نظام رائج ہے۔ آپ نے اس حوالے سے سندھ کی مثال دی کہ سندھ میں وڈیروں کا، جاگیرداروں کا راج ہے، اور وہاں ان کی جاگیروں میں رہنے والے جو غریب ہاری ہیں، کسان ہیں، وہ ایک طرح سے ان کے غلام ہوتے ہیں، ان کو وہ حقوق حاصل نہیں ہوتے، حتیٰ کہ ایسی بھی ان کا رواج ہے وہاں۔ آپ نے ایک مثال دی بہت سنگین کہ اگر کسی کی بچی کی، اگر کسی غریب ہاری کی، کسان کی شادی ہو، تو اس بچی کو پہلے اس وڈیرے کے پاس پہنچایا جاتا ہے پہلے، اس کے بعد پھر وہ اس کی شادی ہوتی ہے، اور اسی طرح کی اور فرسودہ رسمیں ہیں، جبکہ اسی طرح سے یہی سب کچھ فرسودہ نظام پنجاب میں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے ہی اس نظام میں، اس اسٹیٹس کو میں، ایم کیو ایم سے پہلے تمام جماعتوں نے اسی اسٹیٹس کو، اس جمود کو برقرار رکھنے کے لیے کام کیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی وہ واحد جماعت ہے کہ جس نے اس اسٹیٹس کو اور اس جمود کو توڑنے کے لیے وہ وجود میں آئی، اور اس نے اس کے لیے جد و جہد کی، اپنا نظریہ پیش کیا۔ سندھ کے بھی یہ جو فرسودہ نظام ہے، ایم کیو ایم نے اس کے لیے بھی، جس کا آپ نے حوالہ دیا کاروکاری کا، کہ ایم کیو ایم نے اس کے لیے بھی جو اندرون سندھ میں وڈیروں کی جاگیروں میں ہے، اس کے خلاف ایم کیو ایم نے آواز اٹھائی، اور کئی غریب بچیوں کی، کئی لوگوں کی زندگیاں بچائی۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس جو اسٹیٹس کو ہے، آپ نے اس حوالے سے بھی سوال کیا ہے کہ پاکستان میں جو کہ اتنے برس ہو گئے ہیں، آپ نے پوچھا کہ کیا کوئی ایسی سیاسی جماعت ہے کہ جس کا سربراہ، یہ لیڈر، وہ اسی پوزیشن میں ہو جس پوزیشن میں وہ سیاست میں یا اقتدار میں آنے سے پہلے رہا ہو، اس کی مالی پوزیشن، اس کی مالی حیثیت جو ہے وہ وہی رہی ہو جو اقتدار میں آنے سے پہلے ہو۔ اسی طرح سے آپ نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ کیا پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی جماعت کا کوئی ایسی جماعت ہے کہ جس کے سربراہ نے، جس کے بانی نے کبھی الیکشن میں حصہ نہ لیا ہو۔ سب کا جواب یہ تھا کہ بھائی واحد ایم کیو ایم وہ جماعت ہے، اور الطاف حسین وہ لیڈر ہیں کہ جنہوں نے کبھی الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسی لیے کیونکہ ایم کیو ایم اس اسٹیٹس کو توڑنے آئی، اور الطاف حسین نے پاکستان میں جو یہ جمود جو طاری ہے جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام کا، اس کو
توڑنے، اس کو ختم کرنے کے لیے نظریہ دیا، اور نظریہ یہ کہ بڑے رانہ، جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ اور پاکستان کے غریب و متوسط طبقے کے عوام کی حکمرانی قائم کرنا، اور تمام لوگوں کو یکساں انصاف فراہم کرنا۔ یہ وجہ ہے کہ اس مقصد کا، اس کا یہ جو مشن ہے وہ مکمل نہیں ہوا، لہٰذا الطاف حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ لہٰذا نہ آپ میئر بنے، نہ کہ ایم این اے ایم پی بنے، اور نہ ہی آپ کے خاندان کا کوئی فرد جو ہے، نہ آپ کا کوئی بھائی بہن وہ ایم پی ایم این اے بنا۔ آپ نے فرمایا کہ ایم کیو ایم کی جو جدوجہد، آپ کی جدوجہد، آپ کا نظریہ اس اسٹیٹس کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ اسی لیے ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک روایتی سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک تحریک ہے جس کا مقصد ملک میں رائج اس فرسودہ نظام کے جمود کو ختم کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو اس جمود کو، اس اسٹیٹس کو برقرار رکھنے والی قوتیں ہیں، انہوں نے شروع دن سے ایم کیو ایم کے خلاف، آپ کے خلاف جو پروپیگنڈے کیے ہیں تاکہ عوام کو آپ سے دور رکھا جائے، اور بدقسمتی سے عوام بیشتر آج بھی اسی پروپیگنڈے کا شکار ہیں۔ آپ نے اس حوالے سے جو ایک اسٹیٹس کو ہے، یہ جمود کا جو نظام ہے، اس میں ایک مذہبی جماعتوں کے کردار کا بھی ایک آخر میں تذکرہ کیا ہے کہ جو اس نظام کو، اس جمود کو، اس اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے مذہبی جماعتیں کس طرح سے کردار ادا کرتی ہیں۔ آپ نے اس حوالے سے ایک مثال بھی دی ہے کہ بعض یہ مذہبی جماعتیں، ان کے رہنما عوام کو یہ تو درس دیتے ہیں، یہ پیغام دیتے ہیں اور فتوے بھی دیتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، لیکن جب کوئی عورت اقتدار کی کرسی پر آ کر یہ اعلان کرے کہ وہ مذہبی رہنماؤں کو، مذہبی اسکالرس کو وہ پلاٹ اور مراد وہ دے گی، تو یہ فتوے دینے والے تمام جو مذہبی جو رہنما اور اسکالرز ہیں، وہ سب ان مراعات کے حصول کے لیے لائن میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسی حوالے سے یہ جو انتہائی اہم موضوع ہے، اس کو آپ کل بھی جاری رکھیں گے، اور اس حوالے سے مزید بھی جو اس کے پہلو ہیں اس پر گفتگو کی جائے گی کل۔ یہ بھیا آج کی اس نشست کا خلاصہ ہے۔ بہت شکریہ۔ اب میں سہیل خان زادہ سے درخواست کروں گا کہ وہ سوال جواب جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، سوال جواب کا سلسلہ جاری رکھیں۔ سوال جواب، سوال پوچھیں، تحریک، سیاست، اسٹیٹس کو، جمود، کیا مطلب، آپ جو بھی سوال پوچھنا چاہیں آپ پوچھیں۔ جی آداب عرض بھائی، آپ کی اجازت سے جی، یہ محمد سلمان کی آئی ڈی سے آپ اس وقت مائک پر ہیں۔ جو بھائی نے گفتگو فرمائی ہے اس مطابق اس کوئی سوال ہو تو پلیز سوال کیجیے آپ۔ جی محمد سلمان صاحب، آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز۔ محمد سلمان سوال پوچھو۔ یہ ہارر اسٹوری کے نام سے کی آئی ڈی سے پلیز آپ مائک پر ہیں، سوال کیجیے آپ۔ جی محمد جاسم صاحب، آپ مائک پر اس پر سوال کیجیے آپ۔ جی محمد جاسم صاحب، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ ڈاٹ ڈالیے، کلچ آ رہی ہے، ڈاٹ ڈالیے۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ بس دعائیں چاہیے اللہ کا کرم۔ بھائی یہ جو سب کچھ چل رہا ہے اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟
کہاں پر، کس سلسلے میں؟ پاکستان میں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے انتہائی افسوسناک ہے، اور حکومت کی ناقص پالیسیوں، ناقص منصوبہ بندی کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں جو نظام انصاف ہے وہ ناپید ہے۔ پاکستان میں بے انتہا بے روزگاری ہے، پاکستان میں اقربا پروری ہے، پاکستان میں غربت ہے، پاکستان میں معاشی ناہمواریاں ہیں، علاج کی سہولتیں نہیں ہیں، بہت پاکستان میں مسائل ہیں۔ پاکستان چاروں طرف سے جنگ میں گھرا ہوا ہے، کبھی بھارت سے تو کبھی ایران سے تو کبھی افغانستان سے۔ یہ سلسلہ جو ابھی افغانستان سے چل رہا ہے، یہ افغانستان سے جو سلسلہ چل رہا ہے، میں کئی سالوں سے اپنی براڈ پر وی لاگ کے ذریعے میں یہ پیغام دیتا رہا ہوں کہ دیکھیں افغانستان، ایران یہ ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، انڈیا ہمارا پڑوسی ملک ہے، چائنا ہمارا پڑوسی ملک ہے۔ ہمیں اپنے پڑوسی ممالک سے دوستانہ تعلقات رکھنے چاہیے، اور ہمیں بیرونی آقاؤں کے اشاروں پر نہ تو افغانستان سے، نہ ایران سے، نہ بھارت سے کسی سے جنگ نہیں کرنی چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بات چیت کے ذریعے، افہام و تفہیم کے ذریعے یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ جی جناب۔ جی بہت بہت شکریہ کیانی صاحب۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا محمد سلمان کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ بھائی یہ جو آج میں جی جی سلمان صاحب آپ کی آواز بند ہو گئی ہے، پلیز دوبارہ کہیے آپ۔ جی سلمان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے، سوال کیجیے پلیز۔ جی علی کی آئی ڈی سے ریکویسٹ ہے، پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، سوال کیجیے۔ جی السلام علیکم، آداب عرض ہے بھائی۔ وعلیکم السلام، تسلیمات، جیتے رہو۔ بھائی موجودہ صورتحال آپ عموماً کئی دہائیوں سے عوام کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، اور عوام تقریباً ایجوکیٹ ہو بھی گئی ہے۔ جو نئی نسل ہے وہ سمجھ بھی رہی ہے بھائی ان چیزوں کو، کہ ان سارے چیزوں کے پیچھے جو ہے نا کیا محرکات ہیں۔ لیکن بھائی اصل سمجھنے کی ضرورت ان لوگوں کو ہے کہ جو آج بھی فوج کو اللہ کے ولیوں سے بھی اوپر کسی مقام پہ جو ہے نا سمجھتے ہیں، لے جا کے وہ اس لیول پہ لے جا کے سمجھتے ہیں۔ انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی اللہ کے ولی نہیں ہے، یہ بھی انسان ہے۔ اور پھر وہ جو علماء حضرات ممبروں پہ بیٹھ کے فوج کے حق میں دلیلیں دیتے ہیں، ان کے حق میں فتوے دیتے ہیں، جس طرح کی چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں وہ انہیں پرووائڈ کرتے ہیں، اور ممبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ بیٹھ کر جھوٹ توبن لگاتے ہیں کہ جی یہ جو پیکا ایٹ کے حوالے سے جس طرح سے فتوے جاری ہوئے کہ جی یہ جائز ہے اور ناجائز ہے۔ تو یہ سارے فوج کے پیرول پہ جتنے بھی موجودہ مولانا اور سیاستدان اور وہ پالے ہوئے کتے کہ جو دیگر براڈوں کے اوپر بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ سب چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں، عوام کو سمجھ میں آ گیا ہے۔ بھائی آپ گزشتہ کئی دہائیوں سے عوام کو ایجوکیٹ کرتے آ رہے ہیں، عوام ایجوکیٹ بھی ہوئے، لیکن حوصلے ان کے پاس کیوں ہیں؟ کیونکہ موجودہ نظام ان کو ذرا سی بھی خلا نہیں دیتا، اور یہ دبا رہا ہے اس جو متوسط طبقے کو، جو حق کی آواز بلند، جس طرح سے نثار احمد پاور بھائی ہو گئے اور خان عظمت ترین بھائی ہو گئے، گراؤنڈ پہ موجود عوام کو ایجوکیٹ کر رہے تھے، لوگوں کے بیچ میں جا رہے تھے، وہ جو ڈر خوف کا
आलम ग्राउंड में अली भाई मौजूद आप है सवाल वो करेंगे कर रहा हूँ। प्लीज, जी सवाल सामने रखेंगे अपना ताकि जी भाई जी जवाब दे जी सके आपको। जी 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 मेरी यही सिर्फ सिर्फ सी दिल की बात थी जो मैंने पूरी भाई से की, कि जो मैं मौजूदा सूरत हाल देख रहा हूँ। जी भाई शुक्रिया। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक। आपने बहुत अच्छे ख्यालात का इज़हार किया, बिल्कुल आपकी बातों से मैं मुत्तफिक हूँ। जी, जी और बहुत कोई बहुत शुक्रिया सवाल जनाब। करें? जी जोहर आबिद भाई आप माइक पर हैं, अब सवाल कीजिए प्लीज। आदाब। तस्लीमात, शेर भाई आवाज आ तस्लीमात। रही है? जी, तस्लीमात, बस तस्लीमात। जी भाई। भाई आपने अभी जैसा कि फरमाया कि भाई तहरीकी जो है इन मकासद के लिए, एक बुनियादी मकासद के लिए, बुनियादी तब्दीली के लिए होती है, और सियासी जमातें इक़्तिदार तक होती हैं। तो मेरा सवाल ये है कि मौजूदा दौर में अब जैसे मैं पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि एक तहरीकी कारकुन जो है वो पॉलिटिकल तहरीक में बाज़ दफ़ा इलेक्शन भी लड़ता है, वरना इलेक्शन लड़ने वालों के लिए सियासी काम करता है, बैनर बांधता है, झंडे बांधता है, पोस्टर लगाता है। तो ये सियासी काम है, नंबर एक। नंबर दो, मौजूदा सूरत हाल में एक तहरीकी कारकुन की क्या जिम्मेदारियां इस वक्त, और क्या एक तहरीकी कारकुन अगर दायरे में रहते हुए सियासत करे तो क्या उसको ये मुनासिब है कि तहरीकी दायरे में रहते हुए, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, पर बैनर बांध रहा है, परचम बांध रहा है, तो ये तो यकीनन सियासी काम है। तो क्या तहरीकी कारकुन को मौजूदा दौर के अंदर क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं, प्लस क्या वो दायरे में रहते हुए सियासत कर सकता है? ये गुजारिश। जी, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, तहरीक का एक नज़रिया होता है। जैसे मैंने कहा कि MQM का एक नज़रिया है कि 2% एलीट जो 78 वर्षों से, वो उनके औलादें, फिर उनकी औलादें, पोते पोतियां, नवासे नवासियां, वो सिर्फ इक़्तिदार में चंद खानदान आ रहे हैं। ये सिस्टम सही नहीं है, और वो अमीर से अमीर, दुनिया के अमीर तरीन ममालिक, जबकि पाकिस्तान के अवाम गरीब से गरीब तर हो रहे हैं। अब मेरा नज़रिया इंसाफ के क़याम, बराबरी के हुकूक, सबके साथ मसावियाना सलूक, तो बसा औकात तहरीकी मकासद को आगे बढ़ाने के लिए सियासत का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन सियासत उसकी मंजिल नहीं हुआ करती है। बदकिस्मती इसमें ये होती है कि जब तहरीक के लोग सियासत में जाते हैं तो वो वहां जाकर अपने पैगाम को फैलाने के बजाय वो स्टेटस को के हामी, जागीरदार, वडेरे, सरदारों, इनके साथ मिलकर वो उनको तब्दील करने के बजाय, उनकी सोचों को तब्दील करने के बजाय, अपनी सोचों को तब्दील करके वो खुद सियासी बन जाते हैं और तहरीक और नज़रिए को फरामोश कर देते हैं। फिर उनकी मंजिल, तहरीक के मिशन का मकसद, तहरीक का जो मंजिल होती है उसका हुसूल नहीं होता। फिर उनका मफादात, जो उनका जो मकसद होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाना, जो मुल्क में बदकिस्मती से बदउनवान हुक्मरानों का 78 वर्षों से रवैया रहा है, वो उसी को अपनाने में लग जाते हैं। तो तहरीक के काम को, मिशन को आगे बढ़ाने के लिए
بہت ہوشیاری سے. اب ہمیں اتنے تجربے ہم کو خود بھی ہو گئے ہیں اور ساتھیوں کو بھی ہو گئے ہیں. اب سب کو یہ چاہیے کہ اپنی پوری یعنی منزل کے حصول تک ہمیں سیاسی سہاروں کی ضرورت تو پڑے گی، سیاسی بیساکھیوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی، لیکن ہمیں اقتدار کے ایوانوں میں یا قانون ساز اسمبلی کے ایوانوں میں پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا ہے اور ایک دوسرے پر اب نظر رکھنی ہے، ایک دوسرے کے آنے جانے پر نظر رکھنی ہوگی، کون کس سے ملاقاتیں کر رہا ہے. بہت ہوشیاری اور ہوش مندی سے اب خاموشی سے کام کرنا ہوگا تاکہ اس سے پہلے کہ ایک بڑا گروپ مگرمچھ کی شکل اختیار کرے پہلے ہی ان کو تحریک سے علیحدہ کر دیا جائے، تاکہ تحریک کو بہت بڑا نقصان جو تحریک کو پہلے ہی بار بار پہنچ چکا ہے اب مزید نہ پہنچے. بہت شکریہ. جی بھائی شکریہ. جزاک اللہ. جی بہت بہت شکریہ جوہر بھائی. اب میں اگلے کالر کو لینے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا جو بھی براڈ پہ موجود ہیں، گفٹنگ کھلی ہوئی ہے، پلیز زیادہ سے زیادہ گفٹنگ کیجیے. اس سے پہلے کہ ٹک ٹاک پھر ایک سازش کی طرح گفٹنگ بند کر دیں، پلیز زیادہ سے زیادہ گفٹنگ کیجیے. میں ریکویسٹ کروں گا خانزادہ راجپوت 90 کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، سوال کیجیے. السلام علیکم الطاف بھائی. وعلیکم السلام. طبیعت کیسی بھائی آپ کی؟ اللہ کا احسان ہے، بہتر ہے. الطاف بھائی، جس طرح آج آپ نے تحریک اور سیاسی پارٹی کا جو کمپیریزن سامنے رکھا، اس سے تو یہ بات ایک سامنے آئی کہ سیاسی پارٹیاں منتخب ہونے کے بعد صرف اپنے وجود کو برقرار رکھتے اور اپنے ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھتی ہیں. اس جی کو جی عوام کے بنیادی حقوق کے حصول کی نہ کوئی منشور ہوتا ہے اور نہ ہی عوام کی بھلائی کے لیے کوئی ویژن ہوتا ہے. جی آپ بالکل صحیح سمجھے ہیں. وہ اپنے وجود کے لیے تو کام کرتی ہیں، مگر جو معاشرتی ناہمواریوں کا جمود ملک پر مسلط ہوتا ہے اس جمود کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے وجود کو آگے بڑھاتی ہیں، جمود کو نہیں توڑتی. بالکل بھائی. جس طرح الطاف بھائی آپ نے تو جو تحریک بنائی، اس کا بنانے کا بنیادی مقصد ہی ملک کے اندر 2% اشرافیہ بشمول جاگیردانہ، وڈیرانہ، سردارانہ اور اس گلے سڑے نظام فرض کے خاتمے اور 98% غریب متوسط طبقے کے عوام کے جائز حقوق کے لیے آواز حق بلند کرنا. اب شکریہ آپ الطاف دیکھ بھائی. لیجئے، اگر میں اپنے نظریے میں سچا نہیں ہوتا تو میرے علاوہ پاکستان میں کسی ایک لیڈر کا نام بتا دیجئے جس کی اتنی بڑی جماعت ہو اور وہ خود بھی نہیں الیکشن میں حصہ لے، نہ اپنے بہن بھائیوں کو یا خاندان والوں کو الیکشن میں حصہ لینے کے لیے آگے لائے. بالکل بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی ایسی کوئی پارٹی، کوئی ایسا سربراہ نہیں ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. شکریہ بھائی الطاف بھائی. بہت شکریہ، جیتے رہیے. جی اب میں ریکویسٹ کروں گا الطاف حسین قریشی کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، سوال کیجیے پلیز. جی سوال کیجیے. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ الطاف حسین قریشی _1234 کی آئی ڈی. السلام علیکم الطاف بھائی. وعلیکم السلام. الطاف بھائی مجھے تو آپ کی خیر خیریت طبیعت وغیرہ معلوم کرنی ہے، کیونکہ میری ایک خواہش تھی کہ آپ سے ہماری گفتگو ہو، کیونکہ ہم نے میرے والد صاحب نے اس وقت آپ کی پارٹی میں کام کیا ہے جس وقت آپ نواب شاہ کے شہر میں آئے تھے. اس وقت میرے والد صاحب آپ کے گارڈ تھے. ہمیں ہماری پوری فیملی کو آپ سے اتنی محبت ہے
ہم نے پوری زندگی لگا دی MQM میں کام کر کے، اور انشاءاللہ آج بھی ہم نے اپنے گھروں میں ایک چھوٹا سا آفس بنایا ہوا ہے جس میں پرانے ساتھی ہمارے ساتھ ورکر کام کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ اللہ خوش رکھے، خاموشی سے اسی طرح پیغام کو خاموشی سے، کوئی شوشہ نہیں کرنی، بہت خاموشی سے اسی طرح کام کرتے رہیے انشاءاللہ، کیونکہ اندرون سندھ میں MQM کا ہونا بہت لازمی ہے، کیونکہ ہمارے گھروں میں جو تکلیف ہے انشاءاللہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں پہ جاگیردارانہ نظام بہت زیادہ ہے، وڈیرہ شاہی بہت زیادہ ہے۔ جی 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 بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور آپ سے ایک درخواست ہے کہ نواب شاہ کے ساتھیوں کو میرا سلام بہت بہت پیار دیجیے گا۔ وعلیکم السلام۔ الطاف بھائی، کبھی اگر پرانے ساتھی نے کبھی نے کہا ہے کہ کبھی بھی اگر آپ آن لائن ہوں، ان سب کی آپ کی لائف کروانی ہے، یہ اس ٹائم کے ساتھ 92 سے آپ کے ساتھ، اس سے پرانے آپ اس پارٹی میں کام کر رہے ہیں، وہ جی بھی میں چاہتے ہیں تیار کہ ہوں اس کے لیے، لیکن میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو بہت سوچ سمجھ کے، یقین کے ساتھ کہ وہ باہر اطلاع نہ دے دیں، اپنے پکے ساتھی ہوں تو ان کو جمع کر لیں، میں بات کر لوں گا بالکل۔ بس ٹھیک ہے الطاف اسی بھائی، کا ڈر رہتا ہے کہ مخبریاں ہو جاتی ہیں، لوگ جا کے بتا دیتے ہیں، کیا اس کا ڈر رہتا ہے، تو اپنی ساتھیوں کو فکر رہتی ہے ہر وقت۔ جی الطاف بھائی بالکل صحیح بات ہے، تو ہم بھی اسی طرح انڈر گراؤنڈ ہی کام کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جی بہت بہت شکریہ ساتھی، تھینک یو ویری مچ۔ جی اب میں ریکویسٹ کروں گا ہارر اسٹوری کی آئی ڈی سے سوال کیجیے آپ مائک پر اس وقت۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ الطاف بھائی، طبیعت کیسی ہے اس وقت آپ کی؟ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے۔ شکر الحمدللہ۔ الطاف بھائی، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ سے جب بات کرتا ہوں تو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے۔ آج میں آپ سے دوسری بار بات کر رہا ہوں۔ لاسٹ ٹائم میرا نیٹ ورک نہیں لگ رہا تھا، آج سے پچھلے ہفتے، ایک ہفتے پہلے اچھا 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 اچھا، وہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو میں نے آپ سے معذرت کی تھی بھائی۔ ٹھیک ہے بھائی۔ بھائی یہاں جو ہے یہ 2% اشرافیہ کی جو جی جی جاگیردارانہ جو وڈیرہ شاہی نظام چل رہا ہے، بس جی اس کے خاتمے کے لیے دیکھیے نا، کوشش کر رہے ہیں، ساری صورتحال آپ کے سامنے، کوئی چیز آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، جتنا ممکن ان حالات میں ہو سکتا ہے اپنی تحریک کو جاری رکھا ہوا ہے۔ بس الحمدللہ بھائی، یہ جو MQM ہماری جماعت ہے، یہ جب بنی تھی اس ٹائم بھی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تھی الحمدللہ، اور اس وقت 10 سال پابندی کے بعد بھی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت MQM ہے، اور دوسری کوئی جماعت نہ ہوئے نہ ہو سکتی ہے اللہ کے حکم سے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے یہ ہمیں اس شرف سے نوازا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بے شک بے شک۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور ساتھ میں اللہ پاک نے ہمیں آپ جیسا قائد دیا ہے۔ بس جی بس دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اچھا الطاف بھائی، ایک بات مجھے بتا دے، ابھی الطاف بھائی ایک ساتھی اور تھے جو اپنے نواب شاہ والے، جی جی وہ اپنے ساتھیوں سے بات کروانا چاہ رہے تھے آپ کی، تو یہاں بھی میرے کوئی پرانے ساتھی وغیرہ ہیں جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی جی تو یہ ٹائم تو بہت زیادہ لیٹ ہو جاتا ہے، تقریباً اس وقت 1:45 بج رہے ہیں پاکستان میں رات کے۔ نہیں تو آپ 1:45 بجے کا انتظار نہ کریں، آپ مرکز سے رابطہ کریں، مرکز سے رابطہ کر کے مصطفیٰ عز آبادی سے، قاسم علی رضا سے، رابطہ کمیٹی کے کسی بھی رکن سے رابطہ کر کے آپ دن کا کوئی ٹائم رکھ لیں، میں دن کو بات کر لوں گا۔
یہ تو ایک براڈ ہوتی ہے اس ٹائم پہ جی. بہت شکریہ الطاف بھائی، بہت شکریہ. جزاک اللہ اللہ میں کسی بھی محفل لگاتا ہوں گھر محلے میں، گھر میں کہیں پہ، سب لوگ ایک اکٹھے کر کے آپ سے بات کرواؤں گا جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ساتھی، تھینک یو ویری مچ. تو آپ آتے رہیے گا براڈ پہ. اور یہ انہوں نے ٹک ٹاک نے پھر شرارت کر دی، گفٹنگ بند کر دیے. اونلی بھائی کی آئی ڈی آپ مائک پر ہے، پلیز سوال کیجیے، مائک اوپن کیجیے اپنا، انمیوٹ کیجیے مائک. السلام علیکم پیر صاحب، آداب، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں پیر صاحب؟ وعلیکم السلام. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان. پیر صاحب جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ 98% اور 2%، تو یہ 2% اشرافیہ جو ہے یہ 98% کو بالکل حقیقی سمجھتی ہے، اور یہاں پر آ کے ان کے نزدیک کوئی قومیت بھی نہیں ہوتی. یہ صرف اپنی اولادوں کو ہی آگے لے کے آنا چاہتے ہیں، باقی سب کو حقیقی سمجھتے ہیں. اگر کوئی 98% میں سے کوئی ان کے قریب آ بھی جاتا ہے، جو گراؤنڈ کی پارٹیاں ہیں، جو ریئل پارٹیاں ہیں جیسے کہ ہماری پارٹی ہے، تو ان میں ان کو یا تو یہ اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں یا بھی بالکل حقیقی جانتے ہیں. تو یہ 2% اشرافیہ میں سب ہی شامل ہیں. تو بھائی ایک انٹرنیشنل معاملات میں تھوڑی سی آپ کی رہنمائی یہ چاہیے تھی کہ جس طریقے کے ابھی فائنینشیل کرائسس چل رہا ہے، فائنینشیل معاملات چل رہے ہیں پوری دنیا میں، گولڈ اتنا شوٹ کر رہا ہے، تو کیا اس کے جو ترقی یافتہ ممالک چلے ان کو تو ان کو تو بینیفٹس ہو رہے ہیں، ترقی پذیر بھی کافی حد تک بینیفٹس لے رہے ہیں، لیکن اب یہ جو بالکل غیر ترقی یافتہ جو ممالک ہیں وہاں کا انفلیشن کس طریقے سے مینیج ہوگا، جو عام مڈل کلاس اور جو غریب ہے وہ کیسے سروائیو کرے گا، آگے کے جو حالات ہیں وہ کس طریقے کس نہج پہ جائیں گے. مقصد کچھ انٹرنیشنل معاملوں کو جب دیکھتے ہیں، پھر ملکی حالات دیکھتے ہیں، تو پھر تو بالکل ڈوبتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو بھائی تھوڑا سا اس پہ رہنمائی فرما دیں. جی یہ اگر ہم مستقل اپنے وی لاگ کے ذریعے، اپنے ٹک ٹاک پیغامات کے ذریعے، اپنے خطابات کے ذریعے ہم حکومت کو آگاہ کر رہے ہیں مستقل، اگر انہوں نے موجودہ جو حکمراں ہیں انہوں نے اپنی روش کو نہیں بدلا تو اس سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا اور پہنچ رہا ہے. جی بھائی بالکل، غریب تو بالکل ہی پس جائے گا جس طریقے کے حالات و معاملات چل رہے ہیں. مڈل کلاس جو ہے، مین مڈل کلاس ہے، وہ پھر جی بالکل نیچے تک چلے جائے گا. جی بھائی بس یہ رہنمائی چاہیے. جزاک اللہ. شکریہ ساتھی. جی اب میں ریکویسٹ کروں گا فاروق حسن کی آئی ڈی سے. السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. بھائی کراچی سے میں بات کر رہا ہوں، اور کراچی کئی سالوں سے یتیم ہو چکا ہے آپ کے جانے کے بعد سے. یہ یتیمی ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہاں کے لوگ بہت افسردہ ہو گئے، اور جیسا کہ آپ نے 86 میں کہا تھا افغانیوں کے بارے میں، آج دیکھیں افغانیوں کے لیے یہاں آپریشن ہو رہا ہے. مطلب کہ آپ کی 86 کی بھی بات آج پورے پاکستان میں لوگ افغانی کے بارے میں وہ مان رہے ہیں آپ نے جو کہا تھا. اور جو بھی دیکھیں میں نے حقیقت جو 86 میں بات کہی تھی اس وقت یہ ہمیں غدار کہتے تھے. آج بالکل یہ خود فیصلہ کریں کہ غدار کون تھا، یہ خود تھے یا الطاف حسین تھا. بھائی آج تو پورا پاکستان آپ کے تمام بیانات کو ایکسیپٹ کرتا ہے، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے وہ بلوچی ہو. آپ کی تمام باتیں حقیقت میں مبنی ہیں، لیکن اس ٹائم جو سب سے زیادہ یتیمی میں مبتلا ہے وہ مہاجر قوم ہے. اور اس مہاجر قوم کا کیا ہوگا؟ کوئی فیوچر ہے اب پاکستان کے اندر؟ دیکھیے نا امیدی تو کفر سے تعبیر کی جاتی ہے. ہم بہت مشکل، کٹھن، انتہائی تکلیف دہ حالات سے گزر رہے ہیں، یہ اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہمارے بس میں ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں ان حالات میں بھی ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں رات دن. دعا کریں کہ اللہ اس میں بہتری کرے. آمین. آج
کل تو یہ حالات ہو گئے ہیں بھائی کہ شاہ فیصل کالونی کورنگی کے اندر اب ہمارے علاقوں کے اندر پٹھان لوگ 80 گز کے گھر لے رہے ہیں اور رہ رہے ہیں، اور یہ بڑی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اب، مطلب کہ کوئی سیفٹی بیریئر نہیں ہے ہمارے لیے، ہماری ماؤں بہنوں کی عزت، ہماری عزت، ایک ٹائم پہ جو مہاجر قوم کی عزت تھی آج وہ عزت نہیں رہی، اور ہماری عزتیں مجروح ہو رہی ہیں، اور جو کرنٹ ایم کیو ایم ہے اس ٹائم پاکستان کے اندر وہ ایک بک چکی ہے وہ۔ جی بس کیا کریں، دعا کریں اللہ سے کہ اللہ بہتری کرے۔ یہ کس کی آواز آ رہی ہے اتنی زور زور سے؟ جی سوال کیجئے، سوال کیجئے، بسم اللہ کر کے سوال کیجئے، سوال کیجئے جو سوال کرنا چاہتے ہو۔ جی 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 جونی آپ سوال کیجئے، جونی۔ جی جی دھونی کی آئی ڈی سوال جی آدم بھائی جی جی السلام چلو یہ دھونی کی آئی ڈی سوال کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ جمعہ مبارک آپ کو اور آپ کے جتنے بھی اوپر اور نیچے سننے والے ہیں، اللہ آپ کو صحت اور لمبی عمر دے، آمین آمین ثم آمین۔ اللہ آپ کو بھی صحت تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ آمین، تھینک یو۔ الطاف بھائی میرا سوال یہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سچویشن بنائی جا رہی ہے یہ آن پرپس بنائی جا رہی ہے، مارشل لاء کی تیاری، اور جی اگر جی سوال کر اگر لیجیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مارشل لاء نہیں لگے گا، اس خنزیرستان فوجستان کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیے 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو 26ویں ترمیم کا معاملہ ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، لیکن ایک 27ویں ترمیم بھی لانے کی باتیں ہو رہی ہیں جو ملک کے لیے انتہائی خراب ہوں گی، اور اگر ماشاء اللہ لگا اور جیسے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو آپ دیکھیے کہ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ڈینائی کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ منتخب اور کتنے حساس صوبے کا، کے پی کے کا، تو یہ چیزیں ملک کے لیے کسی طرح بھی خوش آئند نہیں ہیں،
بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، اس کو ختم کرنا چاہیے، ورنہ جو آپ نے کہا ہے جہاں انصاف نہیں ہوتا پھر وہاں نہ جغرافیہ برقرار رہتا ہے نہ نظام برقرار رہتا ہے۔ بہت شکریہ۔ جی چودھری صاحب۔ جی السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، لگا کر رہے میں، آپ کیسے ہو؟ بس بھائی جان میں ذرا تھوڑا سا ڈپریسڈ ہوں، اپسیٹ ہوں، کیونکہ سعد حسین رضوی جو ہے وہ میرے چھوٹے بھائیوں جیسا ہے، چھوٹے بیٹے جیسا ہے، اور جس دن ان پر آپریشن ہوا اس دن میری ان کے چھوٹے بھائی سے بات ہو رہی تھی۔ آپ نے بتایا تھا مجھے، آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ کی بات ہوئی ہے ابھی۔ بالکل 5 منٹ میں نے چھوٹے بھائی سے بات کی تو وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی صاحب ابھی سو رہے، اٹھتے تو پھر میں آپ کی بات کراتا ہوں۔ جب وہ اٹھا تو میری 30 سیکنڈ ہی اس سے بات ہوئی ہے، تو فائرنگ ہو رہی تھی اور کافی شور شرابہ تھا، اور اس کے بعد میرا اس سے رابطہ کٹ گیا ہے، اور اوبیسلی میں بہت پریشان ہوں اس کے لیے، کیونکہ جس طرح یہ لوگوں نے 500-600 لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا ہے اور لاشیں بھی انہوں نے غائب کر دی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹی ایل پی کو اتنی جلدی سے دبائیں گے۔ انہوں نے یہ شروعات کی تھی ایم کیو ایم سے، آپ لوگوں سے شروعات کی تھی پابندیاں عائد کرنے کی، وہاں سے ان کا حوصلہ بڑھا ہے، پھر انہوں نے پی ٹی آئی پر پابندیاں عائد کی ہیں، اب ٹی ایل پی پر کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ، اور انہوں نے افغانستان سے بھی پنگا لے لیا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ زیادہ دیر سروائیو کریں گے۔ اب انشاءاللہ کہتے ہیں نا ہر ظلم کی آخرت تو ہوتی ہے نا، تو ذرا اس پہ بتائیے گا، آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجئے، یہ جو انہوں نے ٹی ایل پی کے ساتھ کیا اس سے کیا، ابھی یہ باہر اگر آ گیا، الطاف بھائی میں نے آپ کی بات کروانی ہے سعد حسین رضوی سے، پلیز آپ اس کو ذرا تھوڑا مشورہ دیجیے گا، یہ بچوں کی طرح ہیں ہمارے۔ جی دیکھیے، ہم خود بہت پریشان ہیں، ہم اپنی طرف سے جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں، آپ نے بھی سنا ہے کہ میں نے پچھلے پراڈ میں ٹی ایل پی پہ جو ریاستی مظالم ہو رہے تھے اس کی مذمت کی۔ اب یہ فکر سب سے زیادہ جو ہے سب کو پریشان کر رہی ہے کہ سعد رضوی صاحب کا پتہ نہیں ہے، اور نہ انس، ان کے چھوٹے بھائی انس رضوی، یہ دونوں کہاں ہیں کسی کو نہیں پتا بہت، اور وہ جو ہلاکتوں کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک کھل کر سامنے آ ہی نہیں رہا ہے، نہ ہی ٹی ایل پی کا کوئی بتا رہا ہے رہنما، نہ ہی حکومت بتا رہی ہے۔ یہ بہت انتہائی صورتحال جو ہے، جدھر یہ جس طرح سے ملک کو لے کے جایا جا رہا ہے وہ ملک اور ملک کے عوام کے لیے کسی طرح بھی بہتر نہیں ہے۔ بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے، بالکل درست فرمایا۔ جزاک اللہ۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ الطاف بھائی۔ جی ملک حماد اوان صاحب، آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے، پلیز سوال کیجئے، اور یہ ریکویسٹ ہے پلیز دیکھیں گفٹنگ کھلی ہوئی ہے، زیادہ زیادہ گفٹنگ کیجئے، تمام براڈ پر موجود ساتھیوں سے، بھائی کے چاہنے والوں سے درخواست ہے پلیز زیادہ زیادہ گفٹنگ کیجئے، اس وقت گفٹنگ کھلی ہوئی ہے۔ جی ملک حسن صاحب آپ مائک پر اس وقت، ملک حماد صاحب آپ سوال کیجئے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ الطاف بھائی جب آپ پاکستان میں تھے تو اس وقت ہم بڑے چھوٹے ہوتے تھے، جی 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 جی، تو جو نیوز چلتی تھی وہ یہی چلتی تھی کہ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ ایم کیو ایم کروا رہی ہے، تو کیا سچ تھا وہ؟ ہم تو اس وقت بچے تھے، ہمیں تو یہ نہیں آئیڈیا تھا۔ جی آج دیکھ لیجئے کہ جو الزام ایم کیو ایم پہ لگائے، آج وہی الزام جو ہے پی ٹی آئی پہ لگا رہے ہیں، آج وہی الزام عمران خان صاحب پہ لگا رہے ہیں، عمران خان صاحب کو ملک دشمن کہہ رہے ہیں، بھارت یہ اسرائیل کا ایجنٹ کہہ رہے ہیں، تو اب یہ تو پاکستان کا ایک اقتدار مافیا کا یہ ایک دستور رہا ہے
تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جتنے ہم پر بھی الزامات لگائے وہ بھی سب جھوٹ پر مبنی تھے، جس طرح عمران خان اور پی ٹی آئی پر لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں۔ جی ٹھیک ہوگا جی، شکریہ، کلیریفیکیشن ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا کویشچن میرا یہ ہے کہ یہ جو ابھی ایم کیو ایم ہے، کیا وہ آپ کے ساتھ آپ کے زیر سایہ چل رہی ہے یا وہ ایک سیپریٹ جماعت بن چکی ہے؟ دیکھیے ایم کیو ایم ایک ہی تھی، اور وہ ایم کیو ایم وہ ہے جس کا قائد الطاف حسین ہے۔ وہ ایم کیو ایم ہو ہی نہیں سکتی جو الطاف حسین کو اپنا قائد، الطاف حسین کو بانی نہ مانے اور ایک علیحدہ سے ایم کیو ایم نام، ایم کیو ایم پاکستان رکھ لے، تو وہ کسی طور پر بھی اصل ایم کیو ایم ہو ہی نہیں سکتی۔ نام بدل لینے سے ہر آدمی وہ نہیں ہو جاتا جو اصل آدمی ہوتا ہے۔ اور میرا تیسرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ جو موجودہ حالات پاکستان کے چل رہے ہیں، اکانومی کے حالات ہو گئے، ہمارے جو بارڈرز کی سچویشن ہے انڈیا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، اور جو انٹرنیشنل لابی اگینسٹ پاکستان رول پلے کر رہی ہے، تو اس حوالے سے اور جو پاکستان کے انٹرنلی معاملات ہیں، جیسا کہ ایک مذہبی جماعت کے اوپر جو کچھ کیا گیا، تو میری تو یہ ریکویسٹ ہوگی آپ سے کہ آپ ڈیلی بیس پہ جو موجودہ حالات ہیں اور جو مذہبی جماعت کے ساتھ کیا گیا ہے اس کے اوپر کھل کر اوپنلی بولنا چاہیے، اور جوڈیشل کمیشن کی ایک جو ہے نا وہ ہمیں گورنمنٹ سے کہنا چاہیے کہ وہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو جی سزا بے ملنی شک چاہیے۔ بے شک، اس پہ بھی جوڈیشل کمیشن بنے، جوڈیشل کمیشن تو اس پہ بھی بنے 9 مئی کے واقعات پر، کہ بھائی یہ جو آپ الزامات لگا رہے ہیں تحریک انصاف پر، عمران خان صاحب پر، اس میں عوام کو آنے کی کھلی عدالت لگائیں، اسی طرح ٹی ایل پی کے لیے بھی لگائیں، اسی طرح ایم کیو ایم کے لیے بھی لگا لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک ہے، آج 9 مئی کے واقعے کو شاید 2 سال ہونے والے ہیں آئی تھنک، تو ہمارے انہوں نے شروع میں بڑے زور شور سے کاروائیاں بھی کی، ان کے تمام آفسز بھی جو ہے وہ سیل کیے، اریسٹ بھی کیا، اور اس کے بعد اریسٹ کرنے کے بعد ان کو فوجی عدالتوں میں بھی پیش کیا گیا، لیکن 2 سال گزرنے کے بعد آج تک کوئی ان کے اوپر جرم ثابت ہو سکے، نہ ہی عدالتوں میں کوئی ہماری پروسیکیوشن پروف پیش کر سکی ہے کہ آیا وہ 9 مئی میں انوالو تھے یا نہیں تھے۔ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، انتہائی عدالتی نظام انتہائی جی الطاف بھائی، ہم نے آپ نے جو تحریک شروع کی جس میں تمام ہمارے ساتھی بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے، اور ہماری تحریک 79 سے لے کے 84 کے بعد سے پھر ہم نے انتخابات میں حصہ لیا، 87 میں، 88 میں، 93 میں، 97 میں، تو اس سے تحریک کو کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، یا سیاست میں آنے کے بعد جو حصہ لیا لوگوں نے ایم پی اے ایم این اے بن کے اپنے اس میں فائدہ پہنچا، تو اس سے تحریک جو کا جو مقصد مفہوم تھا، جو ہمارے نظریات تھے، جو ہمارے منزل تھے، وہ کیا منزل پیچھے نہیں رہ گیا اور سیاست سامنے آ گیا، مفادات سامنے آ گئے؟ اس پہ آپ کی رہنمائی چاہیے۔ دیکھیے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ چند لوگوں نے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے تحریک کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن ہمیں انتخابات میں حصہ لینے، سیاست میں تحریک کو میں نے کہا کہ سیاست کا سہارا لینا پڑتا ہے مجبوراً اپنے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اس سے کم از کم یہ ہوا کہ پاکستان کی تیسری بڑی جماعت بن کر ایم کیو ایم دنیا کے سامنے آئی، شناخت منظور ہوئی، پہلے کوئی شناخت نہیں تھی۔ پورے پاکستان میں آج کم از کم لوگ ایم کیو ایم کو جانتے ہیں۔ کل تک ایم کیو ایم کو لوگ صرف ایک گلی کی
ایک چھوٹے سے علاقے کی تنظیم سمجھتے تھے. آج لوگوں کو معلوم ایم کیو ایم کے بارے میں اور اس کے فلسفے کے بارے میں کافی معلومات ہو گئی ہیں جو پہلے نہیں تھی. اس طرح انٹرنیشنل سطح پر بھی جب ایم پی اے ایم این اے سینیٹرز بنے تو وہ وفود کی شکل میں بھی گئے. اس طرح پوری دنیا میں بھی ایم کیو ایم مہاجر قوم کا سب کا نام ہوا، پہچان ہوئی. بہت شکریہ سرفراز بھائی. جی بہت شکریہ. شکریہ فراز بھائی. بہت بہت شکریہ بھائی. فیصل مجیب بھائی سے. تم جاگیا رہا تم لڑنے کے چکر میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی آداب. تسلیمات تسلیمات تسلیمات. جی تیرا میرا ایک سوال ہے. میں آپ کی گفتگو کے دوران پوائنٹس لکھ رہا تھا. ایک سوال لکھنے والا تھا جو لکھا نہیں ہے، سب سے پہلے وہی سوال کر رہا ہوں میں آپ سے کہ جس طرح نثار احمد پاور سابق ایم ایل اے اور ایم پی اے کو ریاستی اداروں نے پچھلے کم و بیش ایک مہینے سے انور ترین خان اور دیگر آپ کے ورکرز کو گرفتار کیا ہوا ہے، تو محسن پاور نے تو یونائٹڈ نیشن میں اپنے والد کی بازیابی کے لیے پٹیشن بھی ڈال دی ہے اور میرے خیال میں وہ پہنچ بھی چکی ہے ان کے پاس. اور اسی طریقے سے میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں، کیا یہ صحافیوں پہ جس طرح کے ظلم کر رہے ہیں یہ ریاستی ادارے، بالخصوص اسٹیبلشمنٹ، میں نام کھل گئی سب کو پتہ ہے کہ، اور میرے اسٹیٹس پہ ٹک ٹاک پہ بات بھی ہو رہی ہے، انہوں نے جس طرح 5 سال پہلے مجھے گرفتار کیا اور جس ڈٹائی سے جھوٹ بولا، اس میں بین الاقوامی ادارے میں اس کی آپ نے بھی مذمت کری تھی 2021 کے میں 9 دسمبر کو جو اریسٹ کیا تھا. میں اس وقت ڈان اخبار کی ڈیوٹی پہ آفیشل ڈیوٹی کے اوپر تھا اور آفس سے انٹیکٹ تھا، مستقل میں ہمیں ایک اطلاع دے رہا تھا اپنے آفس میں، اور انہوں نے بربریت کری، گرفتاریاں کری، میں اس کی کوریج کر رہا تھا. تو اس کے اوپر بین الاقوامی ادارے، ہمارے صحافتی ادارہ ہے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ، اس نے ان کو ذلیل کیا اور ان سے جواب مانگا، ان وردی والوں سے، بغیر ان کے جو ہے انتہائی ڈھٹائی اور بغیرتی سے یہ لوگ جو ہے مکر گئے کہ ہم نے نہ مارا، نہ تشدد کیا، نہ کوئی نقصان پہنچایا. بہرحال وہ ویڈیو ویجولز آئیں اور یہ دنیا میں ان کا منہ کالا ہوا ہے جس طرح کہ حسب معمول یہ جھوٹ بولتے ہیں اور بولتے آ رہے ہیں. میرا یہ سوال یہ ہے کہ بحیثیت صحافی کیا ہم بھی اس پٹیشن میں ڈال سکتے ہیں جس طرح ظلم اور بربریت کر رہے ہیں اور جو حق اور سچ بول رہا ہے اس کو نوکریوں سے برخاست کروا رہے ہیں صحافیوں کو؟ وہ مجبور ہیں، بہت سارے صحافی سب چیزیں سمجھتے ہیں لیکن وہ مجبور ہیں، حالات کے ہاتھوں، جبر کے ہاتھوں، کے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے، ظاہر ہے سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے. تو کیا کوئی صحافی بھی یہ پٹیشن کا ہم ڈال سکتے ہیں بحیثیت کوئی لیگل ٹیم ہمیں کوئی اس طرح کرے جس طرح یہ لوگوں کو؟ جی ڈالنے کو تو ضرور ڈال سکتے ہیں، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب وہ پٹیشن کا علم پاکستان کے اداروں کو ہوگا تو اس کے بعد کے نتائج جو ہوں گے اس کے لیے کتنے صحافی تیار ہوں گے کہ وہ اس کو برداشت کر پائیں گے، یہ ذرا سوچ لیجئے گا. بہت شکریہ. جی شکریہ. اب یہ سیو ماہم کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. سیو ماہم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بھائی آپ کی اشد ضرورت ہے اس پاکستان کو، بہت ضرورت ہے آپ کی، کیونکہ آپ جیسا لیڈر پاکستان میں نہیں آ سکتا، نہ آئے گا. اللہ میاں آپ کو صحت زندگی دے. آپ کی اشد ضرورت ہے پاکستان کو. بھائی آپ کوشش کریں پاکستان اپنے ہاتھ میں لیں. پاکستان کو اشد ضرورت ہے آپ کی، کیونکہ انصاف آپ نے دلوانا اور کوئی نہیں دلوا سکتا پاکستان کو. بھائی جزاک اللہ. دعا کیجئے، کوشش میں لگے ہوئے ہیں. جیسے ہی اللہ نے تھوڑا سا بھی موقع دیا تو انشاءاللہ فوراً پاکستان آ کر انشاءاللہ جو کچھ ہو سکتا ہے وہاں پر بھی کریں گے. یہاں سے بیٹھ کر ابھی دنیا کو آگاہ کر رہے ہیں. نہیں بھائی آپ کی اشد ضرورت ہے اس پاکستان کو. آپ جیسا انسان پاکستان کو نہیں مل سکتا اور نہ ملے گا. بہت شکریہ، بڑی عنایت. بس دعا کریں اللہ حالات ایسے ہم تو جھولیاں اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں بھائی، جھولیاں اٹھا کے کہ ہمیں اللہ آپ جیسا قائد ملنا چاہیے. اللہ آپ کی دعاؤں کو جلد سے جلد قبول فرمائے. آمین ثم آمین.
جی اقبال بہادر بھائی آپ سے درخواست ہے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے, بات کیجیے. اقبال بہادر بھائی بس میرا خیال ہے کہ جی بھائی کافی لوگ آج ہو گئے ہیں. جی بھائی آپ سے درخواست ہے کچھ وقت چاہیے. ماشاءاللہ ساتھی گفٹنگ کر رہے ہیں. سہیل جی خان جی زادہ بھائی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. سہیل خان زادہ بھائی, باقی ساتھیوں کو درخواست ہے جو ساتھی کو علم میں نہیں ہے ان کو فون کیجیے, گروپ میں ٹیکسٹ کیجیے تاکہ باقی ساتھی بھی ان کو علم ہو سکے. گفٹنگ کھلی ماشاءاللہ. ایکسپلورنگ کی طرف سے ہینڈ ہارٹس ماشاءاللہ. ایکسپلورنگ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قاسم علی رضا بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. سہیل خان زادہ بھائی ایکسپلورنگ کی طرف سے اندر ہینڈ ہارٹس ماشاءاللہ. خوبصورت گفٹنگ ماشاءاللہ. شاہد رضا بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ایکسپلورنگ. وجی الدین بھائی, شاہد رضا بھائی ماشاءاللہ گفٹنگ جاری ہے. جزاک شاہد اللہ رضا بھائی جزاک اللہ. ماشاءاللہ ساتھیوں. وفا پر الطافی یو کے, اور یہ ٹرپل ایکسل فلاور بوکے فرام زکی باز بھائی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ زکی باز ماشاء بھائی اللہ ماشاء اللہ. ذکی باز بھائی نے رنگین کر دی اسکرین. ماشاء ماشاءاللہ اللہ خوبصورت گلدستہ. ماشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ. another ٹرپل ایکسل فلاور بوکے فرام زکی باز بھائی. خوبصورت گفٹنگ ماشاءاللہ. او ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ خوش رکھے. ماشاء اللہ. خورشید الحق بھائی کی طرف سے بھی ٹرپل ایکسل فلاور بوکے ماشاءاللہ. جزاک اللہ خورشید بھائی. جزاک اللہ. اللہ سلامت رکھے, صحت تندرستی دے. اور زکی باز بھائی کی طرف سے another ٹرپل ایکسل فلاور بوکے ارے ماشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاءاللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. وفا پر الطافی یو کے کی طرف سے ہارٹ سگنل, اور زکی باز بھائی کی طرف سے another ٹرپل ایکسل فلاور بوکے ماشاءاللہ. سبحان ماشاءاللہ. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اور اللہ. اسی کے ساتھ ایکسپلورنگ کی طرف سے بھی ٹرپل ایکسل فلاور بوکے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ایکسپلورنگ بیٹا, جیتے رہو سلامت رہو. ماشاء اللہ ماشاء ماشاءاللہ. اللہ. نسیم بھائی برائٹن, آصف قاضی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری. نسیم بھائی برائٹن کی طرف سے گفٹنگ جاری. شاہد رضا بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری. بلال شاہ بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. وفا پر الطافی یو کے, آصف قاضی بھائی, شاہد رضا بھائی, تمام ساتھیوں کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ. آصف قاضی بھائی. وفا پر الطافی یو کے کی طرف سے ہارٹ سگنل ماشاءاللہ. ہینڈ ہارٹس ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. افتخار قریشی بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی. شاہد رضا بھائی, افتخار قریشی بھائی, وفا پر الطافی یو کے, اور ٹرپل ایکسل فلاور بک, اور یہ ہینڈ ہارٹس فرام ایکسپلورنگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایکسپلورنگ کی طرف سے بھی گفٹنگ جاری ہے. شاہد رضا بھائی, افتخار قریشی بھائی, شاہد رضا بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. نسیم بھائی برائٹن, آصف قاضی بھائی, افتخار قریشی بھائی ماشاءاللہ, آصف قاضی بھائی. سیم کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. شاہد رضا بھائی, وفا پر الطافی یو کے, نسیم بھائی برائٹن, آصف قاضی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. افتخار قریشی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ. افتخار قریشی بھائی, آصف قاضی بھائی, شاہد رضا بھائی ماشاءاللہ, دونوں طرف سے گفٹنگ جاری ہے. شاہد رضا بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حفیظ احمد بھائی مانچسٹر, محب بھائی قبضہ گروپ کے ممبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محب بھائی قبضہ گروپ کے ممبر تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے ماشاءاللہ. محب بھائی, ماشاء حفیظ احمد اللہ بھائی ماشاء مانچسٹر اللہ ماشاءاللہ. آصف قاضی ماشاء بھائی اللہ ماشاءاللہ. محب بھائی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے 100 کراس کر گئے ماشاءاللہ. قاسم علی ماشاء رضا بھائی کی طرف سے اللہ گفٹنگ آ رہی ہے ماشاء ماشاءاللہ. اللہ. قاسم علی رضا بھائی, حفیظ احمد بھائی مانچسٹر, آصف قاضی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاءاللہ. آصف قاضی بھائی, حفیظ احمد بھائی, محب بھائی تیزی سے ماشاء آگے بڑھتے اللہ. ہوئے 150 کراس کر گئے ماشاءاللہ. حفیظ احمد بھائی, محب بھائی, افتخار قریشی بھائی, آصف قاضی بھائی, حفیظ احمد بھائی مانچسٹر ماشاءاللہ, آصف قاضی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ حفیظ ماشاءاللہ. احمد بھی 100 پہ پہنچ رہے, سینچری بنائیں گے. جی جی بھائی بالکل بنا لی بنا لی 100 بنا لی بنا لی بنا لی. ماشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ محب بھائی 250 کراس کر گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاءاللہ. حفیظ ماشاء احمد اللہ ماشاء اللہ اور ماشاء محب بھائی اللہ. 300 کراس کر گئے ماشاءاللہ. محب بھائی 1000 کی جانب گامزن اوہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ وفا پر الطافی یو کے, سہیل خان زادہ بھائی, آصف قاضی بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی. مصطفیٰ زیدہ آبادی بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی. قاسم علی رضا بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. قاسم علی رضا بھائی, محب بھائی, وفا پر الطافی یو کے, حفیظ احمد بھائی مانچسٹر ماشاءاللہ. اور یہ عابد حسین بھائی کی طرف سے سگنل, ہارٹ سگنل ماشاءاللہ. خوبصورت گفٹنگ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاءاللہ. سہیل خان زادہ بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. محب بھائی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے 450 کراس کر گئے. وفا پر الطافی یو کے, آصف قاضی بھائی ماشاءاللہ, آصف قاضی بھائی, حفیظ, اور یہ حفیظ احمد بھائی مانچسٹر کی طرف سے ہارٹ سگنل, خوبصورت گفٹنگ ماشاءاللہ. عابد حسین بھائی کی طرف سے بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عابد حسین ہارٹ ماشاء اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سہیل خان زادہ بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی. سہیل خان زادہ بھائی, محب بھائی 500 کراس کر گئے, 550 کراس کر گئے ماشاءاللہ. محب بھائی اور افتخار قریشی بھائی کی طرف سے فنگر ہارٹ ماشاءاللہ. وفا پر الطافی یو کے ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاءاللہ. محب بھائی, وفا پر الطافی یو کے, اور 600 کراس کر گئے. عابد حسین بھائی کی طرف سے اگین ہارٹ سگنل, خوبصورت گفٹنگ ماشاءاللہ. سہیل خان زادہ بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. محب بھائی 600 کراس کر گئے, تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے. حفیظ احمد بھائی اگین ماشاءاللہ.
حفیظ احمد بھائی کی طرف سے 150 پہلے کی، اب دوبارہ شروع ہو گئی حفیظ احمد بھائی کی طرف سے گفٹنگ ماشاءاللہ. وفا پر الطافی یو کے محب بھائی قبضہ جمع ہوئے 700 کے قریب ماشاءاللہ. وفا پر الطافی یو کے ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ افتخار قریشی بھائی، آصف قاضی بھائی، محب بھائی ماشاءاللہ، افتخار قریشی بھائی اور 700 کراس کر گئے افتخار محب بھائی ماشاءاللہ. افتخار قریشی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری. سہیل خانزادہ بھائی ماشاءاللہ 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 اوہ ماشاءاللہ. عابد حسین بھائی کی طرف سے ہارٹ سگنل اگین ماشاءاللہ، خوبصورت گفٹنگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. سہیل میاں کس لوگوں کو اطلاع کرو جو لوگ نہیں ہیں، کینیڈا، آسٹریلیا، امریکہ، سب جگہ اطلاع کرو سہیل. ماشاءاللہ محب بھائی 850 کراس کر گئے محب بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محب بھائی اور گفٹنگ جاری ہے، ملٹیپل گفٹنگ جاری ہے. عابد حسین بھائی، حفیظ احمد بھائی مانچسٹر، محب بھائی 900 کراس کر گئے ماشاءاللہ. محب بھائی 900 کراس کر گئے ماشاءاللہ. 23,000 کی جانب گامزن محب بھائی ماشاءاللہ. آصف قاضی بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. حفیظ احمد بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ماشاءاللہ. محب بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ 950 کراس کر گئے ماشاءاللہ. محب بھائی اور ٹرپل ایکس فلاور بوکے فرام یوسف سعید بھائی ماشاءاللہ. یوسف سعید بھائی بھی آ گئے میدان میں ماشاءاللہ 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 محب بھائی 1000 محب بھائی 1000 ہو گئے ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اور ڈبل سینچری ماری ہے حفیظ احمد نے ماشاءاللہ. اور عابد حسین ماشاءاللہ. اور محب بھائی کی طرف سے محب بھائی نے یہ خوبصورت گلدستہ ماشاءاللہ. اوہو اقبال بھائی کی انٹری بھی ہو گئی، سائڈ بائی سائڈ کی گفٹنگ، خوبصورت گفٹنگ اقبال بہادر بھائی کی جانب سے ماشاءاللہ. عابد حسین بھائی کی طرف سے ہارٹ سگنل ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. افتخار قریشی بھائی کی طرف سے ملٹیپل گفٹنگ جاری ہے. افتخار قریشی بھائی وفا الطافی یو کے ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. آصف قاضی بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے اور محب بھائی کی طرف سے پرفیومز آئے ماشاءاللہ. محب بھائی پرفیومز کی برسات ماشاءاللہ. اور یہ ہارٹ سگنل فرام ہینڈ ہارٹس فرام اقبال بہادر بھائی ماشاءاللہ. افتخار قریشی بھائی، آصف قاضی بھائی، حفیظ بھائی مانچسٹر، آصف بھائی وفا الطافی یو کے، آصف قاضی بھائی، افتخار قریشی بھائی ماشاءاللہ. ساتھیوں آصف قاضی بھائی، افتخار قریشی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. سیم کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. شکریہ سیم. وفا الطافی یو کے ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاءاللہ. کاشف زیدی بھائی ماشاءاللہ. کاشف زیدی بھائی وفا الطافی یو کے، آصف قاضی بھائی سیم کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. وفا الطافی یو کے، افتخار قریشی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. کاشف زیدی بھائی اور یہ خوبصورت سن گلاسز فرام اقبال بہادر بھائی ماشاءاللہ. اقبال بہادر بھائی مطلوب زیدی بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. مطلوب زیدی بھائی وفا الطافی یو کے ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاءاللہ. کاشف زیدی بھائی، افتخار قریشی بھائی، آصف قاضی بھائی، کاشف زیدی بھائی وفا الطافی یو کے، کاشف زیدی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاءاللہ. افتخار اوہو جولی آگے فرام اقبال بہادر بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ اپنی جوڑی کبھی نہیں بھولتے ہیں ماشاءاللہ. جی بھائی ماشاءاللہ. اقبال بہادر بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی، شاہد رضا بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی، افتخار قریشی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری، آصف قاضی بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی، کاشف زیدی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. شاہد رضا بھائی، آصف قاضی بھائی، کاشف زیدی بھائی، آصف قاضی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاءاللہ. آصف قاضی بھائی مطلوب زیدی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری، کاشف زیدی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری. مطلوب زیدی بھائی، آصف قاضی بھائی دونوں طرف سے گفٹنگ جاری. کاشف زیدی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ. وفا پر الطافی یو کے کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. فنگر ہارٹ فرام کاشف زیدی بھائی، آصف قاضی بھائی، کاشف زیدی بھائی، مطلوب زیدی بھائی ماشاءاللہ، آصف قاضی بھائی اور ایک بریک تھرو اسٹار فرام کاشف زیدی بھائی ماشاءاللہ. کاشف زیدی بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اوہ واہ 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 واہ. وہاں سید بھائی ماشاءاللہ وائٹ ٹائیگر. سید بھائی اپنی شان و شوکت سے آتے ہیں یہ ایک دم میدان میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. افتخار قریشی بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے، آصف قاضی بھائی، افتخار قریشی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. محب بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے، آصف قاضی بھائی، افتخار قریشی بھائی کی طرف سے. اوہ اینی بازی کی طرف سے ٹرپل ایکس فلاور بوکے ماشاءاللہ. اوہ اینی خوش رہو، جیتی رہو، سلامت رہو ماشاءاللہ. اوہ وولف بھی آ گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہاں سید بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اقبال بہادر بھائی کی طرف سے کانفیڈی آئی ہے ماشاءاللہ. ہارٹ ہینڈ ہارٹس فرام اینی بازی ماشاءاللہ. سہیل خانزادہ بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیتی رہو سلامت رہو. اور ٹرپل ایکس فلاور بوکے فرام فاز سید بھائی ماشاءاللہ. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلسلہ جاری ہو گیا فاز سید بھائی کی طرف سے ٹرپل ایکس فلاور بوکیز کا ماشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. فاز سید بھائی کی طرف سے ٹرپل ایکس فلاور بوکیز آنا شروع ہو گئے ماشاءاللہ.
کاشف زیدی بھائی کی طرف سے بھی گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ. شاہد رضا بھائی کی طرف سے بھی گفٹنگ جاری ہے. اور فہد سید بھائی کی طرف سے ٹرپل ایکسل فلاور بکے کا سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ. کاشف زیدی بھائی, فہد سید, محسن سعید بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. سہیل خانزادہ بھائی, محسن سعید بھائی اور فہد سید بھائی کی طرف سے ٹرپل ایکسل فلاور بکیز کا سلسلہ جاری ہے. پوری اسکرین کے اوپر چھائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. فہد سید بھائی ٹرپل ایکسل فلاور بکیز ماشاءاللہ. سہیل خانزادہ بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. آصف قاضی بھئی, وفور الطافی یو کے اور فہد سید بھائی چھائے ہوئے ماشاءاللہ. محسن سعید بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. شاہد رضا بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. اور فہد سید بھائی ٹرپل ایکسل فلاور بکے کے ساتھ ماشاءاللہ. مسلسل سلسلہ جاری ہے, خوبصورت سلسلہ ماشاءاللہ. فہد سید بھائی, آصف قاضی بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. آصف قاضی بھائی, کاشف زیدی بھائی, وفور الطافی یو کے اور فہد سید بھائی ٹرپل ایکسل فلاور بکے کا سلسلہ ماشاءاللہ. اور خوبصورت گفٹنگ جاری ہے فہد سید بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساتھیوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اقبال بہادر بھائی کی طرف سے کانفیٹی ماشاءاللہ. اور فہد سید بھائی کی طرف سے ٹرپل ایکسل فلاور بکے جاری ہیں ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. سہیل خانزادہ بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. مطلوب زیدی بھائی, جاوید لطیف بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. فہد سید بھائی ٹرپل ایکسل فلاور بکے کے ساتھ. سہیل خانزادہ بھائی فلاورز کی گفٹنگ کے ساتھ. جاوید لطیف بھائی کی گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. اور یہ امبریلا ہے ماشاءاللہ فرام امبریلا اقبال بہادر بھائی کی طرف سے. اور فہد سید بھائی کی طرف سے ٹرپل ایکسل فلاور بکے کا سلسلہ جاری ہے. پوری اسکرین پر چھائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. خوبصورت گفٹنگ جاری ہے ٹرپل ایکسل فلاور بکے کی. فہد سید بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مطلوب زیدی بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. شاہد رضا بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. آصف قاضی بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ فہد سید بھائی کی طرف سے سلسلہ جاری ہے. وفا پرست الطافی یو کے کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. سہیل خانزادہ بھائی, مطلوب زیدی بھائی اور فہد سید بھائی اسکرین پہ چھائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. شاہد رضا بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. محسن سعید بھائی کی طرف سے اور فہد سید بھائی کی طرف سے ٹرپل ایکسل فلاور بکیز کا سلسلہ جاری ہے. خوبصورت سلسلہ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ جزاک ماشاءاللہ. اللہ. ساتھی نیچے کاؤنٹ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ ساتھی ماشاءاللہ 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 ساتھیوں. فہد سید بھائی 24 ماشاءاللہ. محسن سعید بھائی, فہد سید بھائی ٹرپل ایکسل فلاور بکے کے ساتھ. آصف قاضی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ. محب بھائی کی طرف سے بھی ٹرپل ایکسل فلاور بکے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. محب بھائی نے بھی ابھی باکسنگ گلف فرام اقبال بہادر بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ امبریلا بھی اقبال بہادر بھائی کی ماشاءاللہ. خوبصورت گفٹنگ جاری ہے. اینی بازی کی طرف سے ہینڈ ہارٹس ماشاءاللہ. 29 ٹرپل ایکسل فلاور بکے فرام فہد سید بھائی ماشاءاللہ. آصف قاضی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ یہ بھائی یہ اب جو رکی ہوئی گفٹنگ پائپ لائن میں وہی آ رہی ہے بھائی. باقی گفٹنگ انہوں نے بند کر دی ہے بھائی. ٹک ٹاک کی جانب سے گفٹنگ سسپینڈ کر دی گئی ہے. یہ پائپ لائن میں جو رکی ہے کاشف زیدی بھائی ملٹیپل گفٹنگ جاری کاشف زیدی بھائی کی طرف سے. آصف قاضی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ماشاءاللہ. یہ گفٹنگ وہ ہے جو جب گفٹنگ کھلی ہوئی تھی تو اس دوران ساتھیوں نے کی تھی, تو اب یہاں اسکرین پر آ رہی ہے وہ گفٹنگ. لیکن پریکٹیکلی یہ گفٹنگ ابھی بند ہوئی ہے, سسپینڈ ہو گئی ہے. اور یہ کاشف زیدی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جو ہوئی تھی وہ اب نظر آ رہی ہے اسکرین کے اوپر. آصف قاضی بھائی کی گفٹنگ نظر آ رہی ہے کاشف زیدی بھائی کی. جی جی بھائی, یہ ابھی جو گفٹنگ پہلے ہوئی تھی بس وہی آ رہی ہے بھائی. اب تو باقی ابھی نئی گفٹنگ نہیں ہو پا رہی ہے بھائی, اس پہ سسپینڈ کر دی گئی ہے. اچھا ابھی چل تو رہی ہے ابھی دیکھو بھائی. یہ وہ جو پہلے جو کی ہوئی تھی نا ساتھیوں نے جو آلریڈی تھی, تو وہ اس کی ریمیننگ جو تھی پائپ لائن میں تھی وہ آ رہی ہے بھائی. باقی جو پریکٹیکلی ہم ابھی نہیں کر سکتے اس کو, نئی گفٹنگ نہیں ہو سکتی بھائی ابھی. اچھا جی بھائی. اس کو کمپلیٹ ہونے دو. جی بھائی ماشاءاللہ. کاشف زیدی بھائی آصف قاضی بھائی دونوں ملٹیپل گفٹنگ آ رہی ہیں. کاشف زیدی بھائی کی اور آصف قاضی بھائی کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شاہد رضا بھائی کی بھی گفٹنگ آ رہی ہے کاشف زیدی بھائی کی طرف سے. جی جی مصطفی شاہد رضا بھائی کا نام ہے جی ماشاءاللہ. شاہد رضا بھائی کا گفٹنگ آ رہی ہے. کاشف زیدی بھائی شاہد رضا بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ دونوں طرف سے گفٹنگ جاری ہے. کاشف زیدی بھائی کی اور شاہد رضا بھائی کی ماشاءاللہ. شاہد رضا بھائی کاشف زیدی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. آصف قاضی بھائی کی گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. آصف قاضی بھائی دونوں طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ. آصف قاضی بھائی شاہد رضا بھائی دونوں طرف سے گفٹنگ جاری ہے. شاہد رضا بھائی کی کاشف زیدی بھائی آصف قاضی بھائی ماشاءاللہ. آصف قاضی بھائی کی گفٹنگ جاری ہے. شاہد رضا بھائی آصف قاضی بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محسن سعید بھائی کی گفٹنگ آئی ہے. شاہد رضا بھائی کی گفٹنگ آئی ہے. کاشف زیدی بھائی کی گفٹنگ آ رہی ہے. شاہد رضا بھائی کی گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. شاہد رضا بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. کاشف زیدی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. آصف قاضی بھائی کی گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. آصف قاضی بھائی محسن سعید بھائی کاشف زیدی بھائی. بہت شکریہ. معزز خواتین و حضرات, انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے
اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، صحت تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے. آمین ثم آمین. شب بخیر. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.